से ایک پیرنٹل چینج. پیرنٹ اگر چاہیں تو گفتگو سے، پیار سے، محبت سے، باتوں سے، دلیل سے، استدلال سے چینج لا سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، زندگی میں کوئی ایک فرد مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان بدل جاتا ہے. اس پروگرام میں شریک پیرنٹس اور ٹیچرز اور عزیز طلباء اور طالبات، آج میں ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ ایسے پیرنٹس خواہش کرتے ہوں گے، میں بھی 5 بچوں کا باپ ہوں، ہماری بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ذہین ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، اور جب ہم کہیں بچوں کو دیکھتے ہیں کہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ایسے بنے. لیکن سوال یہ ہے کہ ذہین سے مراد کیا ہے، ذہانت سے مراد کیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کیسے ذہین بنا سکتے ہیں، یہ کوشچن ہے. اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ ذہانت سے مراد جو بچے پڑھائی کے اچھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذہین ہیں، اور جو بچے پڑھائی میں کچھ کم نمبر لاتے ہیں ہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ کون ذہن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اور ماں باپ کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بچوں پر دباؤ اس بات پر ہے کہ وہ نمبر زیادہ سے زیادہ لائیں. میرے 5 بچے، میں نے کبھی کسی بچے پر دباؤ نہیں ڈالا، میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ نمبر لائیں، گریڈ لائیں. اسکول میں فرسٹ آ گیا، کلاس میں فرسٹ آ گیا، اس پر ماں باپ کو خوش ہو جاتے ہیں. پتا نہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اسکول میں کلاس میں نمبر 1 رینک لاتے تھے اور ہماری زندگی میں ہم سے بہت پیچھے ہیں. اور میں ایسے دوست کو جانتا ہوں میرے کلاس میں جو ہمیشہ 17، 18، 20 رینک لاتا تھا، خوب وقت باہر گزارتا تھا، کھیلتا اور کودتا تھا، کرکٹ سے بڑی دلچسپی تھی، پہاڑوں میں جنگلوں میں جانا اور فکر کرنا، کیڑوں پر، پتوں پر، پتنگوں پر. آج وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے امریکہ میں، پہلے وہ جاپان میں تھا، آج امریکہ میں. تو یہ جو غلط فہمی ہے ہماری کہ کلاس میں نمبر 1 لانا انٹیلیجنس کی علامت ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں. وہ بھی انٹیلیجنس ہے، اور آپ کا 18 رینک 20 رینک لاتا ہو وہ بھی انٹیلیجنٹ بن سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو کہ انٹیلیجنس کیا ہے، ذہانت کیا ہے. یہ نہیں ہونے کے نتیجے میں آپ بھی پرابلم میں آ جاتی. میرے پاس کئی مائیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو پڑھتا نہیں، میں نے مجھے پڑھتا نہیں سے مراد کیا ہے کہ نمبر نہیں لا رہا ہے، 80% لے آیا، 85% لے آیا، اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے. تو اس کو سمجھ لیجیے کہ انٹیلیجنس کیا ہے. انٹیلیجنس ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. انٹیلیجنس کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، وہ کئی چیزوں کا نام ہے، اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں. ایک بہت بڑا اسکالر امریکہ کا، وہ ایک بار گیا تھا کینی، آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ سے آگے چھوٹا سا جنگل ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت سے عجیب و غریب جانور وہاں آج بھی موجود ہیں جن پر تجربے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ، کیونکہ ہمارے پاس آرمس کی انڈسٹری ہے، ہمارے پاس میڈیکل انڈسٹری ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کی انڈسٹری ہے، اور ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی ذہین نہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ جنگل میں جانے کے بعد ایک بندہ جنگل میں درخت پر چڑھا، پھر وہاں سے دوسرے درخت پر کود گیا، دوسرے سے تیسرے درخت پر پہنچ گیا، اور نیچے سے دیکھ کر وہ بتانے لگا کہ یہ پھل پکا ہوا ہے، یہ پھل نہیں پکا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بھی تو ایک انٹیلیجنٹ کا نام، جانور کا جینڈر اور اس کا ریکوائرمنٹ بتا رہا ہے. تو اس نے بعد میں یہ کہا کہ سب انٹیلیجنس کسی ایک چیز کا نام نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھنا لکھنا، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے انٹیلیجنس کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سائیکالوجسٹ نے بتایا، آپ لوگ اگر ادھر متوجہ ہو تو میں بات کروں گا، مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، اگر آپ ادھر متوجہ ہو تو میں آپ سے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، لوگ آتے جاتے رہیں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہاورڈ گارڈنر نام کا ایک سائیکالوجسٹ گزرا ہے، اس نے بتایا ہے کہ 8 قسم کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں. اب آپ کا کام ہے جا کر گھر میں تلاش کریں کہ آپ کا بچہ کیا انٹیلیجنٹ ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس کا، ذہانت کا کون سا پہلو ہے یہ دیکھیں. ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر، طلباء کے اندر دیکھیں کہ اس بچے کے اندر کس قسم کی ذہانت موجود ہے اور اسے پروموٹ کریں.
نہ کہ یہ کہ سب بچوں کو ایک ہی بات رٹاتے رہیں. رٹنے رٹانے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر بچے کو پہچانے کہ اچھا اس کے اندر یہ انٹیلیجنس، اس کے اندر یہ انٹیلیجنس ہے، اور اسی ذہانت کو ہم فروغ دینے کی کوشش کریں. بہت سی مائیں میرے پاس جب آتی ہوں کہتی ہیں صاحب 12 میں ہمارا بچہ بہت کم نمبر کے آیا، کیا ہوگا آگے، مستقبل کچھ نہیں، ڈانٹ ہے، پڑھتا نہیں، دلچسپی نہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سچن ٹینڈولکر کی پڑھائی کیا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا وہ ذہین آدمی نہیں مانے گا؟ اسے معلوم ہے کہ کس بال کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، کس بال کو 6 مارنا ہے. کیا دنیا میں پیسے والا آدمی نہیں ہے وہ؟ کیا لوگ کے اندر اس کا نام روشن نہیں ہے؟ کیا وہ ایک سیلیبریٹی نہیں ہے؟ مجھے اس کی کیا ڈگری ہے، اس کا کیا کوالیفیکیشن؟ تو اس کے جو انٹیلیجنس ہے اسے باڈی انٹیلیجنس کہتے ہیں. بال کو سمجھنا، بال کو مارنا. فٹ بالر سے کون پڑھے لکھے ہیں، لیکن ایک ایک فٹ بالر کو ابھی سعودی عربیہ نے کتنے کتنے بلین ڈالر میں خریدا ہے، جو ہم زندگی بھر تصور نہیں، پیسے گن نہیں سکتے، اتنا نمبر بھی نہیں لکھ سکتے ہم. کیا پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ تو ان کا باڈی انٹیلیجنس ہے کہ وہ فٹ بال کو کس طرح سے کب مارے، کتنے فورس سے مارے، فوکس کیسے ہو. جو پاس کرتے ہیں اس کے اندر ایسی زبردست ذہانت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا میں روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں. تو آرٹ انٹیلیجنس کو پہلے آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد آرٹ کا تھوڑا سا میں ایکسپلینیشن دیتا ہوں، بعد میں جا کر تفصیل سے آپ چاہیں تو پڑھیں. آپ چھوڑ دیجیے، فین کی فکر چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے. لوگ مطمئن رہے، سونے اصل چیز ہوتی ہے. گھر میں جا کے یہ لوگ اے سی آن کرنے کے بعد گھروں کے اندر اور اسکول کے اندر ماحول سے انسان کی ذہانت کا فروغ ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہم جیسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سائنٹسٹ نے 2 چوہوں پر تجربہ کیا. ایک جو ہے کہ انہوں نے انریچڈ انوائرمنٹ یعنی مالا مال ماحول، ایسا ماحول جس میں رنگ ہیں، جس میں کھیلنے کی چیزیں ہیں، جھولے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک چوہے کو انہوں نے رکھا اور پالا. چھوٹے چھوٹے اس کے لیے بالز ہیں، اس کے لیے وہ سلپ اور سلائڈ ہونے والی چیزیں ہیں، جھولے ہیں. ایک ایریا میں انریچڈ انوائرمنٹ جس میں کھلونے بھی ہیں، رنگ بھی ہیں، اس میں اسے پالا. اور ایک چوہے کو انہوں نے ڈپرائیوڈ انوائرمنٹ میں پالا، یعنی ایک اندھیری کوٹری میں یا ایک اندھیرے پنجرے میں انہوں نے پالا. وقت پر اسے کھانا پانی دے دیا جاتا. دونوں چوہوں پر انہوں نے تجربہ کیا. تجربہ کرنے کے بعد دونوں کی ذہانت کو انہوں نے دیکھا. ذہانت کو دیکھتے ایک میز ہوتا ہے، میز سے مراد اردو والا میز نہیں ہے، وہ جو بھول بھلائیاں ہیں، اور ان میں سے چوہے کو رکھا جاتا ہے، وہ کراس کرے، پزلز کو کراس کر کے ادھر جا کر اپنا کھانا تلاش کرے. تو جیسے جیسے جائے گا چوہا تو سامنے دیوار آ جائے گی، رائٹ میں جائے گا تو دیوار آ جائے گی، لیفٹ میں آئے گا تو ایک راستہ کھلے گا. اس کو کہتے ہیں میز. پہچاننا اس پیچیدہ راستے سے، پیچیدہ راستے سے چوہا اپنی منزل تک پہنچے. یہ تجربہ کیا گیا. دونوں چوہوں کو اس میں ایک کے بعد دیگر چھوڑا گیا. جو چوہا انریچڈ انوائرمنٹ میں، مالا مال ماحول میں، خوبصورت ماحول میں، ذہانت کے فروغ والے ماحول میں جو پلا، وہ جلدی سے میز کو کراس کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا. اور جو چوہا پنجرے میں پلا وہ ٹھنڈا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، اور مشکل جیسے درپیش آ گئی، سامنے دیوار آ گئی تو اپنا راستہ تلاش کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی. پریشانی سے وہ تلاش کرتے کرتے تھکا ہارا پہنچا. دونوں کے ٹائمنگ کو نوٹ کیا گیا تو جو چوہا انریچڈ انوائرمنٹ میں پلا وہ بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچ گیا، اور جس چوہے کی پرورش ایک پنجرے میں ہوئی وہ گھبرایا ہوا، سہما ہوا، وہ آزادی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ نہیں پایا. دونوں کا برین ویٹ کاٹ کے ان کا برین کو بھی تولا جاتا ہے. تو دیکھا گیا کہ جو چوہا اچھے ماحول میں پلا اس کا دماغ وزنی ہے، اس چوہے سے جو پنجرے میں پلا. دماغ میں وزنی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. دماغ کے اندر اگر سیلز اچھے ہوں، مزلز ہوں، اس کے اندر فلوئڈ ہو تو وزنی ہوتا ہے. فلوئڈز خشک ہو گئے ہوں، اس کا پانی خشک ہو گیا ہو، وہ سکڑ گیا ہو تو بھیجے کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انریچڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا،
خوبصورت ماحول فراہم کرنا، اچھا ماحول فراہم کرنا، یہ بچوں کی ذہانت کو فروغ دینے کے لیے لازمی عنصر ہے، ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ 8 چیزیں جو ماں باپ کو چاہیے کہ پرووائڈ کریں اپنے گھر میں، اسکول کے ذمہ دار کو چاہیے کہ پرووائڈ کریں۔ آپ کبھی مجھے تفصیل سے بلائیں تو میں 2 دن کا ورکشاپ لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں ٹیچرز کو کہ کیسے بچوں کی صلاحیتوں کو، ان کے ذہانت کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے حساب سے کیسے ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، کیسے سلیبس کو ڈیزائن کیا جائے اور کس بچے کو کس راستے میں آگے بڑھایا جائے، یہ بتا سکتے ہیں۔ ابھی 15-20 منٹ سوال سے بیٹھ جائے۔ اس میں ایک بات ضروری ہے، سمجھ لیجیے، میں ابھی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا گھر کیسے ہو، لیکن سب کچھ پرووائڈ کرنے کے باوجود اگر آپ بچے کے لیے اویلیبل نہیں ہو تو بچے کی ذہانت کا فروغ نہیں ہوگا۔ ماں باپ بچوں سے کتنے خوش مزاجی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بہیو کرتے ہو، برتاؤ کرتے ہو، پیار دیتے ہو، محبت دیتے ہو، حق دیتے ہو، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، انہیں کہانیاں سناتے ہو، ایسے بچے اچھی ترقی کرتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر سب کچھ ہے لیکن ماں اپنی دنیا میں مصروف ہے، باپ فارن میں کما رہا ہے، بچوں کے لیے نہ باپ میسر ہے نہ ماں میسر ہے بات کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کو، ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، تو اس گھر کے بچوں کی ذہانت کے اندر کمی ضرور آتی ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ بچوں کے ذہانت کے ڈیولپمنٹ کے لیے is you. If you are not physically present, if you are not mentally available for them, then don't expect any intelligence growth in them. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کیا رول پلے کرتے ہیں۔ میں نے ایک ماں میرے پاس آئی، بچے کو لے آئی، اس کے مسائل بیان کی، تو میں نے اس سے وہی پوچھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ماں بچے سے وقت ہی نہیں بتاتی، باپ فارن میں بیٹھا ہوا ہے، تو بچے کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا دلچسپی، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کن دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کیسے ماحول میں رہتا ہے، کوئی دلچسپی نہیں، یہ بچہ ذہین کیسے بنے گا، زندگی میں ترقی کیسے کرے گا جب آپ اویلیبل نہ ہو۔ تو انٹیلیجنٹ بنانے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یو مسٹ بی اویلیبل فار دیم۔ انہیں معلوم ہے کہ آج 1 گھنٹہ ابا کیسا ہمیں باہر جانا ہے، جنگل میں جائیں گے، پہاڑ میں جائیں گے، سوئمنگ پول میں جائیں گے، آج امی ہمیں کہانی سنائیں گے، آج ہماری ماں ہمیں لوریاں سنائے گی، تو کھیلیں گے ہم گھر کے اندر، چیس کھیلیں گے، کیرم کھیلیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ اویلیبل نہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ، ساری چیزیں اسکول سے ایکسپیکٹ کرنا غلط بات ہے۔ اسکول ایک حد تک کچھ چیزوں کو پرووائڈ کر سکتا ہے، ذہانت کا فروغ آپ کی ذمہ داری ہے۔ 8 ذہانت کے بچوں کے نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے بچے وربلی اسمارٹ ہوں، زبان دانی انہیں آتی ہو، الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہو، وہ جب بات کریں تو گفتگو کے لیے ان کے پاس الفاظ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں، ہماری مرضی ہے کہ کس لفظ کو چاہے ہم چن لیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے تو بچے بڑے بھی جب بات کرتے ہیں وہ جو ہے نا جو پوچھے نا جیسا ہے نا، یہ سب چیزیں فلر ڈالتے رہتے ہیں، ان کے پاس الفاظ موجود نہیں، ان کے پاس الفاظ موجود نہیں، تو اس میں وہ جو ہے نا جیسے ہے نا یوں کرتے وہ کرتے، اس طرح کے الفاظ کو ایڈ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پورا جملہ مکمل ہو سکے۔ جملہ مکمل نہیں کر سکتے، روانی سے بول نہیں سکتے، سلاست سے بول نہیں سکتے، الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ بچے اگر ایسا ہو تو نہ ہیڈ ماسٹر سے بات کر سکتے ہیں، نہ راستے میں پولیس آفیسر سے بات کر سکتے ہیں، نہ کلکٹر کے پاس جا کر بات کر سکتے ہیں، کسی جگہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ لیٹر لکھنے کے لیے تو جملے والی سے نہیں لکھ پاتے، واٹس ایپ میں دیکھیے کہ وہ زبان دانی آتی نہیں، اس لیے اردو لکھنا چاہتے ہیں، انگلش اسکرپٹ استعمال کرتے ہیں، جب انگلش میں لکھنا تو انگلش لکھیے، اردو میں لکھنا تو اردو لکھیے۔ یہ کون سی مجبوری ہے کہ آپ اردو زبان لکھتے ہیں اور انگلش اسکرپٹ میں لکھتے ہیں؟ میں تو صاف کہہ دیتا ہوں بھائی صاحب مجھے یہ مت کیجیے، میں نہیں پڑھتا، آپ یا تو مجھے اردو میں لکھ کر بھیجیے، اردو اسکرپٹ میں، یا انگلش لینگویج میں انگلش اسکرپٹ میں لکھ کر بھیجیے۔ یہ زبان دانی کا خسارہ ہے، یہ زبان دانی کا نقصان ہے، یہ زبان سے ناواقفیت ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری زبان استعمال کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ تو ویری کلیئر زبان ہو، صاف ہو، شفاف ہو، الفاظ اچھے ہو، صیغہ اچھا ہو، مذکر اور مؤنث اس کا لحاظ رکھا جائے، جمع اور واحد، جہاں جیسے سینٹینس شروع کریں جمع سے شروع کریں تو جمع میں ختم ہو، واحد سے شروع کریں تو واحد میں ختم ہو۔ ساری چیزوں کی جو باریکی ہے بچوں کی زبان دانی کو ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہمارے بچے زبان دان ہوتے ہیں تو آگے چل کر بہترین جو ہے وہ ناولسٹ بن سکتے ہیں، وہ رائٹر بن سکتے ہیں، وہ کہانی لکھنے والے بن سکتے ہیں، وہ بہترین مقرر بن سکتے ہیں، وہ بہترین مصنف بن سکتے ہیں، وہ بہترین جرنلسٹ بن سکتے ہیں، وہ لائر بن سکتے ہیں۔ لائر جب کھڑے ہو کر کورٹ میں گفتگو کرتا
ہے تو جسمانی سے بات کرتا ہے. کورٹ میں جج پر ایک امپیکٹ پیدا ہوتا ہے. الفاظ کا جو ذخیرہ ہوتا ہے, الفاظ کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, اور الفاظ میں وزن ہوتے ہیں. ہر لفظ ایک وزن کا نہیں ہے. جس طرح سے آپ پھل لینے جاتے ہیں تو ہر سے ایک وزن کا نہیں ہوتا ہے. ایک 600 گرام کا ہوتا ہے, ایک 650 کا ہوتا ہے, ایک 750 گرام کا ہوتا ہے. اسی طرح الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو کورٹ میں جو جج بیٹھا ہے اس پر بھی اس کا وزن بڑھتا ہے. جس طرح سے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. تو زبان کا نہیں بچوں کی اچھی ہو, اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لینگویج کا آنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. لینگویج اگر بچوں کو آ جائے تو دنیا میں بہت بہترین طریقے سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں. وہ شاعر بنتے ہیں. ایسے ہی بچے ناولسٹ بنتے ہیں. ایسے ہی بچے کئی چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں. لینگویج چاہیے اپنے ذہن اور اپنے دل کے لطیف خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بارش اس کو بتانے کے لیے 9 الفاظ استعمال کرتا ہے اور ہر لفظ ڈفرینٹ ہے. موسلادھار بارش کے لیے ایک لفظ ہے, تباہی مچانے والی بارش کے لیے ایک لفظ ہے, اولے کے ساتھ برسنے والی بارش کے لیے ایک لفظ ہے الگ. موسم کے لحاظ سے برسنے والی بارش کے لیے ایک لفظ الگ ہے. عذاب لے آنے والی بارش کا نام الگ ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ لفظ 9 ہے. اردو میں ہر جگہ بارش لکھا ہوا ہے. ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دیا, ترجمہ یہی ملے گا. لیکن اوپر عربی میں پڑھیں گے تو لفظ بدل جائے گا, تو زمانہ بدل جاتا ہے. قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. قیامت کا منظر جب قرآن پیش کرتا ہے تو اس طرح سے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پڑھنے والا پورا منظر دیکھتا ہے. جہنم میں لوگ ہیں, چیخ پکار کر رہے ہیں, اپنے بڑوں کے خلاف تو پکار کر رہے ہیں, لعنت ملامت کر رہے ہیں, افسردہ ہو رہے ہیں, اپنے بتوں سے لجاجت کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں. لیکن بت ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری آج مدد نہیں کر سکتے. ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری مدد کرو, تم نے غلطی سے ہمارے بت بنا لیے تھے, تم نے پوچھا کہ آج بت دو تم. ایسا منظر قرآن کھینچتا ہے الفاظ میں کہ آپ ویڈیو میں بھی اس طرح کا مدد نہیں دیکھ سکتے جس طرح قرآن کے صفحات پر دیکھ سکتے. بچوں کے اندر زبان دانی پیدا کیجیے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کے گھر کے اندر ایک لائبریری ہو. آپ کے کتنے لوگوں کے گھروں میں بچوں کی لائبریری موجود ہے؟ ایک عورت نے ہاتھ اٹھایا. آپ کے گھروں میں یہ پڑھائی کے فیس کا حصہ سمجھ لیجیے, یہ ان کے تعلیم کا حصہ ہے. ایک خاتون نے ہاتھ اٹھایا کہ ان کے گھر میں لائبریری ہے. بچوں کے میگزینس الگ ہوتی ہیں, بچوں کی کتابیں الگ ہوتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی لائبریری جس کے گھر میں نہیں ہو, آپ اپنے بچوں کے ذہانت کے ڈیولپمنٹ کے لیے اسکول کو بلیم مت کیجیے. آپ کے گھر میں لائبریری نہیں ہے, آپ نے زبان کو ڈیولپ نہیں کیا. آپ کا بچہ ایک کلیکٹر کا لیٹر نہیں لکھ سکتا, آپ کا بچہ ایک پولیس آفیسر کو کسی معاملے میں نہیں لکھ سکتا, میونسپلٹی کو نہیں لکھ سکتا کہ ہمارے گھر کے سامنے کچرا موجود ہے جو اٹھا سکے, نہیں لکھ سکتا. اس لیے کہ اس کی زبان نہیں ہے. وہ تو بیر منیمم الفاظ کے ساتھ ایگزام لکھ کے پاس ہو جاتا ہے, اور ٹیچرس کی بھی مجبوری ہوتی پاس کرانا. زیادہ فیل ہوں گے تو پھر پرنسپل صاحب پوچھیں گے. تو یہ مت سمجھیے کہ یہاں جو پاس ہو گیا وہ زندگی میں پاس ہو گیا, نہیں. یہاں پاس کرانے کی مجبوری ہوتی ہے. اصل پاس تو وہاں سماج میں ہونا ہے آپ کا بچہ. تو نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ورڈ اسمارٹ, زبان داری اسے آتی ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ میتھمیٹیکل اینڈ لاجیکل اسمارٹ ہونا. بچے لاجک کو سمجھیں کہ بھائی اس اجتماع میں کتنے لوگ تھے, کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ تھے. کیسے معلوم ہو گیا بھائی ہم کو 1 لاکھ لوگ ہو؟ کیا اندازہ ہے؟ ہم عام زبان میں کہتے ہیں دیکھنا بھائی 1 لاکھ لوگ ہو گئے تو کیسے ہو گیا. جو آدمی انٹیلیجنٹ ہوگا, لاجیکل ہوگا, وہ کہے گا کہ نہیں میں نے جو پولز کاؤنٹ کیے, ہر 2 پول کے درمیان 15 فٹ ہے, ایسے میں 10 پول لگے ہوئے تھے, ایسے میں 25 پول لگے ہوئے تھے, پورا گراؤنڈ کا اتنا ایریا تھا, اس ایریا میں تو 10,000 لوگ آ سکتے ہیں, 1 لاکھ لوگ نہیں آ سکتے. جو آدمی اسمارٹ ہوگا, لاجیکل اسمارٹ, لاجیکلی اس پنڈال کے اندر 1 لاکھ لوگ بیٹھ نہیں سکتے, فرشتے اتر آئے تک ہو سکتا ہے, آدمی انسان تو نہیں بیٹھ سکتا. لاجیکلی اس نے بتایا ایسے میں تو اتنا تھا ہال 15 فٹ انٹو 10 150 فٹ کا تھا, 15 فٹ انٹو 25 پولز موجود تھے, تو اس ایریا کے اندر اتنا ہی جانا چاہیے. لاجیکل اسمارٹ کی بات آ رہی. تو آپ کا بچہ ذہانت میں میتھمیٹیکل نیومیریکل میں بہت اچھے ہوں,
कैलकुलेटर ना दें, आपका बच्चा ये बताने लगे कि घी का एक डब्बा जिसमें 450 ग्राम है, घी का एक दूसरा डब्बा है जिसमें 680 ग्राम है, ये जो है 720 रुपए है, वो 818 रुपए है, ये सस्ता हुआ कि ये सस्ता हुआ, आपका बच्चा फौरन बताने के लायक। और इनके जो आते हैं उसमें ऐसा नहीं कि 750 ग्राम 1000 ग्राम नहीं होता, 612 ग्राम 818 ग्राम भी होता है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है आपका बच्चा न्यूमेरिकल्स में अच्छा। इसके लिए जरूरी है 25 रुपए 50 रुपए में बहुत से कोर्सेस मिलते हैं, इसमें आप जाएंगे 50 रुपए पे कीजिए, 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे एक घंटे के मैथमेटिकली इंटेलिजेंट बनाने के। वो जो हिंदू पेपर है उसमें देखा होगा आपने कि खाने होते हैं, क्विज होता है, इधर से 4 लिखे, इधर 2 लिखे, इधर 3 लिखे, हर तरफ से आप काउंट करेंगे तो 9 आ जाए, देखा ना। जब आपका बच्चे करने लगता है तो उसका मतलब है मैथमेटिकली इंटेलिजेंट है। इसी तरह पास पेपर्स में कोई इंग्लिश के वो आते हैं अल्फाज, इधर से फिलअप करे तो मदर बन गया, उधर से फिलअप करे तो फादर बन गया, इधर से फिलअप किया तो टेंट बन गया। ये मतलब है क्या, लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट बच्चा है आपका, इसलिए उसमें दिलचस्पी लेता है। आपके बच्चे को कोई दिलचस्पी नहीं, सुबह शाम गेम्स में रहता हो तो वो इंटेलिजेंट नहीं। नंबर 2 है इंटेलिजेंस की अलामत, वो ये है कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल स्मार्ट हो। नंबर 3 ये है कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा नेचर स्मार्ट, फितरत से करीब हो, वो घरों में पौधे उगाना जानता हो, वो मुख्तलिफ किस्म के पत्तों के फाक को जानता हो, पत्ता देखकर बताए कि ये नीम का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, ये गुलमोहर का पत्ता है। बच्चे को मालूम हो कि तितलियां कैसे परवरिश पाती है, घर में वो अंडा ले आए, अंडे से लार्वा निकले, लार्वा को नरिश करे, लार्वा से प्यूपा बने, प्यूपा से 8 दिन 7 दिन के बाद तितली बनकर निकल जाती है, तो वो पूरा प्रोसेस देखे तो उसे समझ में आएगा कि तितली ऐसे बनती है। घर में अगर बिल्ली को पालते हो तो बिल्ली से वो बात करेगा, बिल्ली की जुबान को समझने लगेगा। बिल्ली जब म्याऊं कहती है तो कभी वो कहती है कि खिड़की खोलो, कभी कहती है कि चारा खत्म हो गया, कभी कहती है कि पानी चाहिए, कभी कहती है पेट में दर्द है, कभी कहती है कि हमारे स्कूल का वक्त हो गया। मेरे घर में बिल्लियां थी तो मेरी बच्चियों से बिल्लियां बहुत करीब थी, तो मेरी बच्ची को स्कूल जाने के टाइम जब होता है एग्जैक्टली वो 7 सवा 7 बजे जाकर उसका पैर चढ़ती, और जब तक नहीं उठ जाती तब तक वो पैर चढ़ती, जब बच्ची उठ जाती तब आ जाती वहां। तो जानवरों से बातचीत करना वो उन्हें आता हो। पिछले जमाने में घरों में बकरियां होती थी, गायें होती थी, और कुत्ते होते थे, बिल्लियां होती थी, कबूतर पालते थे लोग, बतख पालते थे, मुर्गियां पालते थे। तो इससे नेचर स्मार्ट बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में गुजरे, और ऑर्निथोलॉजी कहते हैं परिंदों को देखकर पता लगाना कि परिंदा कहां से, रशिया से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, ये सामने जो उड़ रहा है ये मेल परिंदा है कि फीमेल परिंदा है, इसकी उम्र क्या होगी, ये परिंदा पहली बार इंडिया को आ रहा है, ये परिंदा या इससे पहले आ चुका है, ये परिंदा जा किधर रहा है, ये किस सेंचुरी में जाकर बैठने वाला है। तो सालिमरी नाम के एक बहुत बड़े मुसलमान थे जो बहुत बड़े परिंदों पर निगाह रखते थे, दुनिया में बहुत मशहूर आदमी, पैसे बहुत कमाते हैं ये सब लोग, इनकी किताबें शाये होती, ये सेलिब्रिटी बनते हैं, इनकी डिग्रियां नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सही लोग होते हैं। तो हमारा बच्चा नेचर स्मार्ट हो, जब नेचर स्मार्ट होगा तो आपका बच्चा एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा, नदियां सूख गई तो उसके लिए काम करेगा, नदियों को जिंदा करने की मूवमेंट चलाएगा, पानी के रिसोर्सेस को विजयवाड़ा में कैसे बढ़ाया जाए उस पर वो काम करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट पर वो एक्सपर्ट बनेगा, कचरे को कैसे साफ किया जाए, उसे रीयूज कैसे किया जाए, रिसाइकल कैसे किया जाए, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से शहर को कैसे बचाया जाए। आपका बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, लाखों रुपए उसे को कमाएगा। डॉक्टर आप बनाएंगे तो हो सकता है कि डॉक्टर के से 50,000 रुपए उसकी सैलरी हो, और एनवायरमेंटलिस्ट बना देंगे तो हो सकता है उसकी सैलरी जो है 2 लाख की हो। हम ये नहीं समझते कि ये भी एक चीज है। दरख्तों पे जो काम करते हैं लोग उससे नई नई चीजें बनाते हैं। आपके पास आज इतने किस्म के आम मौजूद हैं, इतने किस्म के चावल मौजूद हैं, इतने चावल मौजूद नहीं थे। ये वो लोग जो नेचर स्मार्ट है उसमें काम करते करते नई नई चीजों की इजाद किया। मेरी उम्र के लोग जानते हैं कि हमारे बचपन में अंडा लॉरी में आएगा इसका तस्वुर ही नहीं था, अंडे ही नहीं होते थे, मुर्गियां घरों में पालते थे, हफ्ते में एक बार वो सारे गांव के लोग मुर्गियों के अंडे जमाकर 20, 25, 50 अंडे शहर में ले आते थे। लॉरी में अंडे आएंगे इमेजिन ही नहीं कर सकते थे हम लोग, लेकिन लॉरी भरकर रोजाना अंडे आते। कैसे आएंगे भाई? वही 2 मुर्गियों पर उन्होंने काम किया,
मुर्गियों के अंदर उन्होंने बहुत सी जो है बारीक तरकीबें की। जो मुर्गी अंडा देती है उस अंडे से बच्चे नहीं निकलते, जो मुर्गी ऐसे अंडे देती है जिससे बच्चे निकलेंगे वो अंडे खाए नहीं जाते। अलग अलग दुनिया है। काम किया, आज लाखों करोड़ों की तादाद में रोजाना अंडा प्रोड्यूस होते हैं। ये नेचर स्मार्ट जो लोग होते हैं वो नेचर के अंदर काम करते हैं। नंबर 3। नंबर 4 जो है वो बॉडी स्मार्ट, फिजिकली जो लोग जिम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हो। शिवमोगा का इलाका है कर्नाटक में, मैंने देखा कि एक सुपियारी के दरख्त होते हैं, एक बंदा सुबह में सुपियारी के दरख्त पर चढ़ता है, वहां से वो सुपियारी तोड़ता है, फिर उसी दरख्त ऐसा झुकाता है तो दूसरे दरख्त पे कूद जाता है जंप करके, फिर वहां से सुपियारी तोड़ता है। फिर उसे मालूम नहीं कि सुपियारी आज कौन सा तोड़ना है, अगले हफ्ते कौन सा तोड़ना है, फिर वहां से थोड़ा सा ऐसा झुकाता है नेक्स्ट दरख्त में। तो 2 पहर तक वो जमीन में उतरे बगैर एक हिस्सा बांध का कवर करता है, फिर दोपहर में खाने के लिए आता है। आप बताइएगा जो आदमी PhD किया उससे कहीं की तरह करके दिखाया, ये भी इंटेलिजेंस, ये बॉडी इंटेलिजेंस है ना, फिजिकल इंटेलिजेंस, ये सब। तो इन्हें खेलना, कूदना, वर्जिश करना, जिस्मानी जहानत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली क्ले वो मैन ऑफ द सेंचुरी था, गुज़िश्ता सदी का सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। बॉक्सिंग में उसने वंडर्स काम अंजाम दिए और वो अनडिफीटेड चैलेंज वो था, हीरो था। पढ़ाई उसकी क्या थी कि आप क्वालिफिकेशन क्या थी, लेकिन बॉडी इंटेलिजेंस, कब मुक्का मारा जाए, कहां मारा जाए और एक बार में सामने वाले को ढेर कर दिया जाए और पहले अटैक में गिरा दिया जाए। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, ये सब फिजिकली स्मार्ट होते हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, जब भी सोचते हैं वो अल्फाज में नहीं सोचते, वो पिक्चर्स में सोचते हैं। ताजमहल का एक नक्शा उनके जहन में बेहतरीन उभरता है, वो विजयवाड़ा के बारे में सोचेंगे तो उनके जहन में पिक्चर आता है, अच्छा ये 2 गली ऐसे जाती है, राइट पे जब जाएंगे तो ये होटल है, होटल से 4 गली आगे जाने का अंदर दाखिल होंगे तो लेफ्ट साइड में ज़राइस की दुकान है, उसके 3 दुकान के बाद चाचा का घर है। पिक्चर है उनके जहन में, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेफ्ट पे जाएंगे तो ये रास्ता नदी को जाता है जहाँ गुज़िश्ता साल गए थे अब्बा के साथ, जहाँ स्विमिंग हमने किया था। पूरा पिक्चर उनके जहन में होता है, पिक्चर स्मार्ट होते हैं। इन बच्चों को रंग चाहिए, बचपन में रंग दें, खिलौने दें तो रंगों में खेलेंगे, आर्ट करेंगे, पेंटिंग करेंगे पेंसिल से वगैरह वगैरह। तो जो बच्चे आर्ट के मैदान में पिक्चर स्मार्ट होते हैं, कलर स्मार्ट होते हैं, वो बच्चे बहुत सही होते, दुनिया में बड़े बड़े आर्टिस्ट बनते हैं और एक एक आर्ट का पीस उनका लाखों करोड़ों में बिकता है। ये इंटेलिजेंस है कि अपने जहन के ख्यालात को रंगों में शामिल करके उसे रंगों के जरिए से इजहार किया जाए, उसे शेप्स के जरिए से इजहार किया जाए। बहुत सही लोग होते हैं आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के आर्ट को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। एक बड़ा सा पेंट वहां लगा हुआ, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आपको भेजा जाए, क्या आप भाई 1 करोड़ रुपए का आप निकल जाएंगे, लेकिन वो 1 करोड़ जो ले रहा है उसे मालूम है कि 1 करोड़ की कीमत है। ये जो इंटेलिजेंट होता है, जो दुनिया को पिक्चर में देखता है, ताजमहल बनाना हर एक के बस की बात नहीं है। जो 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 पिक्चर स्मार्ट है उसी ने उसने इमेजिन किया कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहिए। ये इमेजिनेशन है, आपके घर का इंटीरियर। वो जो बच्चा जो आपका आर्टिस्ट होता है, जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है, वो चूंकि पिक्चर स्मार्ट होता है, वो ब्यूटीफुली इमेजिन करता है, आपके किचन को तस्वीर में देखता है, फिर अमल की दुनिया में वो ट्रांसलेट करके देता है। वरना बहुत से घरों के किचन जाकर देखिए, है ना, उसमें कोई खुशनुमाई नहीं है, उसमें कोई हुस्न नहीं है। सुबह से शाम तक औरत अपना काम करती है, लेकिन वो गैरेज की तरह लगता है, वो किचन फैक्ट्री की तरह है, उसमें कोई ब्यूटी नहीं है। तो ये जो पिक्चर स्मार्ट बच्चे होते हैं, ये पिक्चर से खेलेंगे, तो आपका काम है उन्हें रंग दें, उन्हें अब छुट्टियों में जो है आर्टिस्ट के पास भेजिए, 1 महीने का कोर्स करवाइए उसे, वो आर्ट करे, वो पेंटिंग करे, वो नक्शेनिगारी करे, वो कैलीग्राफी करे, कुरान की किताबत करे, खत्ताती करे। तो ये पिक्चर स्मार्ट बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद एक इंटेलिजेंस है जिसका नाम है म्यूजिकल स्मार्ट, गुनगुनाना। जब बात करते हैं बच्चे तो उनके जहन में एक नोट क्रिएट होता है, म्यूजिकल नोट। दुनिया का सबसे पहला इंटेलिजेंस, फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा जो पैदा करता है वो म्यूजिकल लैंग्वेज है।
ماں سے وہ کہتا یہ پہلی زبان ہے جس سے وہ بات کرتا ہے، دس از میوزیکل انٹیلیجنس، اور ماں بھی سمجھتی ہے کہ کیا بول رہا ہے، باپ چچا دادا کیا بات کرتے ہیں، میوزیکل بات کرتے ہیں بچے سے، اچھالتے ہیں کودتے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، دیٹ از اے میوزیکل لینگویج. زبان جو ہے بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا کہ تحریر کرتے کرتے میرے بھائیو میں جو کہہ رہا تھا اس کو آپ نے بالکل نہیں سمجھا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا علماء کو؟ یعنی اپنی بات کو جب پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک صوتی حسن پیدا کرتے ہیں. غلط بہت خوبصورت آواز میں جب پڑھا جاتا ہے کتنا کانوں کو غلط اچھی لگتی ہے، رس گھولنے والی غلط ہوتی ہے. میوزیکل کے ساتھ ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ آپ کا قصور ہے، لفظ میوزک کا قصور نہیں ہے. یہ آپ کے نالج کی کمی ہے کہ جیسے میوزک کہتے ہیں تو آپ کا ذہن کہیں اور جاتا ہے. وہ آپ کا ذہن جو گیا وہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، وہ لینگویج میں نہیں پرابلم. میوزیکل صوتی حسن اس کا نام ہے اردو میں. آواز میں غنا ہو، ترنم ہو. ہم کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ نعت کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ حضرت داؤد کا انٹیلیجنس کیا تھا؟ میوزیکل انٹیلیجنس. جب پڑھتے تھے تو اتنی خوشحالی سے پڑھتے تھے کہ پرندے بھی ساتھ دیتے تھے، پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے. غنا، ترنم، صوتی حسن، بیوٹیفل وائس، یہ ایک انٹیلیجنس ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکول آنے کے بعد سب سے پہلا انٹیلیجنس جو اسکول میں گل کیا جاتا ہے وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے. کیونکہ وہاں نمبر لانا ہے نا، تو ٹیچرز کو نمبر دکھانا ہے. سب سے پہلا انٹیلیجنس جسے ختم کر دیا جاتا ہے اسکول میں، اور ماں باپ بھی سب سے پہلا انٹیلیجنس جو ختم کرتے ہیں وہ میوزیکل انٹیلیجنس. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چیزوں کو صوتی طور پر سننا، صوتی طور پر سوچنا، آوازوں میں سوچنا، یہ بہت بڑا آرٹ ہے. اور بچہ اسی سے اپنی باتیں سناتا ہے، جانور اسی سے اپنی باتیں آپ کو سناتا ہے. اور آپ کا کام ہے اسے ڈی کوڈ کریں اس میوزک کو. بلی جو بول رہی ہے، کتا جو بول رہا ہے، آپ اسے ڈی کوڈ کریں گے، وہ آواز ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے، وہ ہے کہ انٹر پرسنل، لوگوں سے ملنا ملانا ایک سکل ہے. ہمارے بچے شائی نیچر کے، کسی سے ملتے نہیں. مہمان آئے آپ بولتے ہیں چاچا چاچا سلام کر، کپڑا وپڑا پہنا کے بارڈر لگا کے آتا، السلام علیکم کر کے جو کچھ بولتا وہ باہر ہٹا کے بھیجتی میں آ کے بولتا، خالی کر کے چلا جاتا. اسے آپ پکڑ کے دو سوال کر کے وہ گھبرانے لگتا، اس لیے کہ وہ ملنا نہیں چاہتا. یہ بچے دنیا میں کیا کام کریں گے؟ کسی سے مل نہیں سکتے. سیاستدان ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ سب سے مل سکتا ہے، اپنے دشمن سے بھی ملے گا. آپ کے گھر ووٹ مانگنے کے لیے آئے گا، معلوم ہے کہ آپ ووٹ نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ سے بات کر کے جائے گا. یہ سوشل اسکل ہے، یہ ایک انٹیلیجنس ہے. اور آخر میں انٹر پرسنل اسکل. آدمی خاموش رہے تو اپنے من میں ڈوب کر نئی نئی باتیں جو تلاش کرتا ہے، شاعر جو شاعری کرتا ہے، حکمت کی باتیں جو ذہن میں آتی ہیں، تصوف کی باتیں جو ذہن میں آتی ہیں، وہ سب جو ہے انٹرا پرسنل اسکل ہے. اندر ڈوب کر ذہانت ہے یہ کہ آدمی اپنے من کی آواز کو سنے. ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ کبھی ہم اپنے من کی آواز سن نہیں پاتے، ہم اپنے ضمیر کی آواز سن نہیں پاتے. ہم دنیا میں سب سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اپنے آپ سے ہم ملاقات نہیں کر پاتے، ہم اس سے بات ہی نہیں کر پاتے. وہ کچھ بولنا چاہتا ہے ہم سے لیکن ہم سنتے نہیں. تو یہ 8 انٹیلیجنس ہیں جس پر آپ کام کیجیے، توجہ کیجیے. تو اس ویکیشن میں کوشش کیجیے کہ گھر کے اندر اچھے ترانے بجیں، آرٹ اور پینٹنگ کریں، بچے پکنک کے لیے جائیں، اسپورٹس کریں. اس طرح سے ان کے انٹیلیجنس کو آپ فروغ دے سکتے ہیں. اور آپ